نعرہ صلوات، اللہم صلی علی محمد۔ 27ویں رجب المرجب کی رات اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں اس کی عبادت و اطاعت کی توفیق نصیب فرمائی ہے۔ اس کے شکرانے کے لیے ایک اور صلوات بھیجیں محمد وعلی محمد، اللہم صلی علی محمد۔ امام محمد تقی الجواد علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ رجب میں ایک ایسی رات ہے جو بہتر ہے ہر اس شے پر جس پر سورج چمکتا ہے، اور وہ 27 رجب کی رات ہے جس کی صبح کو پیغمبر اسلام مبعوث برسالت ہوئے۔ میرے شیعوں میں سے عمل کرنے والوں کے لیے، خاص امام نے دیکھیں آپ کے لیے یہ بات کہی ہے، ہر ایک کے لیے نہیں ہے۔ 27 رجب پر خاص جو اعمال ہیں آپ کو کوئی اور جگہوں پہ نہیں ملیں گے، یہ آپ کو ملیں گے جو اہل بیت علیہ السلام کے ماننے والے ہیں۔ فرمایا کہ میرے شیعوں میں سے عمل کرنے والوں کے لیے جو چاہتے ہیں کہ اس شب میں عمل کریں، 60 سال کے عمل کا ثواب ہے، 60 ایئرز۔ اور حضرت کی خدمت میں عرض کیا گیا کہ آج کی رات کیا عمل کریں کہ ثواب حاصل ہو جائے، تو فرمایا جب نماز عشاء بجا لا چکو، جیسے کہ نماز عشاء پڑھ چکے ہیں۔ تو ایک بات جو امام نے اس میں ارشاد فرمائی، تو اس وقت یہاں امام بارگاہ میں پریکٹیکلی پاسبل نہیں ہے، فرمایا لباس خواب میں چلے جاؤ، یعنی مطلب سونے کے لیے چلے جاؤ۔ ویسے آپ سو بھی رہے ہوتے ہیں، مسئلہ نہیں ہے اس میں کوئی مسئلہ۔ اور پھر رات آدھی رات جب ہونے لگے اس سے پہلے بیدار ہو جاؤ۔ تو ہم اس سے تھوڑا سا پہلے اس عمل کو فی الحال انجام دے رہے ہیں رجا کی نیت سے۔ اور 12 رکعت نماز پڑھو جس میں سورہ الحمد کے بعد چھوٹے مفصل سوروں میں سے ایک سورہ پڑھو، جو کہ سورہ محمد سے لے کر آخر قرآن تک کوئی بھی سورہ، یعنی جو معمولاً آپ نماز میں سورہ پڑھتے ہیں ان میں سے کوئی بھی سورہ، سورہ انا انزلنا، سورہ قل اعوذ برب الناس، قل اعوذ برب الفلق، قل هو اللہ احد، تو یہ سورے پڑھے جائیں۔ 12 رکعت نماز کا مطلب ہے کہ 6 نمازیں ہوں گی 2 رکعت کر کے، اور الحمد کے بعد کوئی بھی مختصر سورہ پڑھیں۔ جب نماز ختم ہو جائے تو سلام کے بعد بیٹھ جائیں اور سورہ الحمد کو 7 مرتبہ، معوذتین یعنی سورہ فلق اور سورہ ناس کو 7 مرتبہ، سورہ قل هو اللہ احد کو 7 مرتبہ، قل یا ایھا الکافرون کو 7 مرتبہ، سورہ انا انزلنا اور آیت الکرسی کو بھی 7 مرتبہ پڑھیں۔ اور پھر ایک خاص دعا ہے جو مختصر سی دعا ہے، اس دعا کو انجام دیں، پھر جو چاہے دعا طلب کریں۔ آج کی رات کے ایک اہم ترین اعمال میں سے خود شیخ عباس قمی جیسے بڑے محدث نے اسے لکھا ہے کہ رات کے بہترین اعمال، یعنی ابھی جو 12 رکعت نماز بتلائی گئی ہم پڑھیں گے، یہ بھی بہتر اعمال ہے، لیکن بہترین اس سے بھی اوپر ہے، وہ ہے زیارت امیر المومنین علی جن ابی طالب علیہ السلام آج کی رات میں۔ اللہم صلی علی محمد۔ ائمہ علیہ السلام میں آپ ارتباط دیکھیے گا، 27 رجب المرجب رات ہے رسول اللہ کی، اور زیارت کی مخصوصی ہے امیر المومنین کی علی جن ابی طالب علیہ السلام۔ اچھا آپ جانتے ہیں 28 سفر رسول اللہ کی وفات کی رات مخصوصی ہے زیارت کی امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام، جو اہل عراق کے درمیان اصل میں مخصوصی ہے۔ اس طرح سے شب 15 شعبان امام زمانہ علیہ السلام کی رات ہے، مخصوصی ہے زیارت امام حسین علیہ السلام۔ تو یہ خاص طور پر مولا علی اور امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے لیے خاص اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا اہتمام ہے۔ اور چونکہ اس بندہ فقیر کو یہ توفیق نصیب ہوئی کہ کئی مرتبہ شب 27 رجب ہم نے حرم جناب امیر میں کی ہے، تو میں بطور مزاح کہہ لیں یا حقیقت کہہ لیں، میں وہاں کے لیے کہتا ہوں کہ یہ عورتوں کی مخصوصی وہاں پر عراقی عورتوں کی، کیوں؟ اس لیے کہ آپ اگر اس مخصوصی پہ چلے جائیں تو جیسے 40 کا رش ہوتا ہے نا کربلا میں، ویسے مستورات ہی مستورات، لیڈیز ہی لیڈیز مختلف عراق اور ایران کے زیادہ تر اور باقی علاقوں سے تشریف لائی ہوتی ہیں۔ اس کی خاص وجہ ہے، وہ اپنے بچوں کو ساتھ لائی ہوتی ہیں، یا بھتیجوں کو یا بھانجوں کو، بھتیجی بھانجی۔ کیوں؟ اس لیے کہ آج کی رات جو حرم امیر المومنین میں پہنچے اور مولا کا فیض اسے نصیب ہو جائے، تو جو ڈسیبل ہوتا ہے اسے شفا نصیب ہوتی ہے۔ آج کی رات کا یہ خاص تحفہ ہے جو حرم امیر المومنین سے ملتا ہے، جس پر آپ کو خود صلوات بھیجنی چاہیے تھی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعلی محمد۔ یا علی ابن بطوطہ کا نام آپ نے سن رکھا ہوگا، اہل سنت سفر نگار ہے، یہ شیعہ نہیں ہے یہ۔ تو ان کے جو سفر نامے، ان میں سے ایک سفر نامے میں یہ لکھتے ہیں کہ آج سے یہ جو بات اب یہ کر رہے ہیں یہ 600 سال پہلے کی ہے، تو شیخ عباس قمی لکھ رہے ہیں 600 سال پہلے، یعنی آج کے زمانے، ہمارے زمانے سے 650 پونے 700 سال پہلے کی بات ہے کہ میں شب 27 رجب کو پہنچا۔ یعنی خالی یہ وہ بات نہیں ہے کہ جو خالی آپ کو احادیث میں مل جائے یا کسی شیعہ نے نقل کر دی، ابن بطوطہ نے لکھا کہ میں وہاں پر پہنچا مکہ معظمہ سے نجف اشرف۔ جب ہم وہاں پہنچے تو کہتے ہیں کہ اس شہر کے، پہلا تو جملہ ہی بڑا لطیف ہے،
ویسے تو ایک طرح سے طنز بھی ہے تھوڑا سا ہم پر، لیکن یہ طنز وہ ہے کہ جس پر ہمیں فخر بھی ہے کہ اس شہر کے سارے لوگ رافضی ہیں. اس شہر کے سارے لوگ رافضی ہیں. رافضی کہتے تھے طنزن ہمیں کہ چونکہ قبول نہیں کیا ہم نے رسول اللہ کے بعد شیخین کی خلافت کو، تو کہتے تھے کہ یہ رافضی ہیں. حتیٰ یہ کہ امام موسیٰ علیہ السلام پر بھی جب اہانت کی گئی ان کے جنازے پر، تو کہتے تھے ہذا امام الرفضہ، یہ رافضیوں کا امام ہے. تو رافضی ایک ٹونٹ کا ورڈ تھا شیعوں کے لیے. جبکہ اہل بیت علیہ السلام نے اس پر فخر کیا. لوگوں نے جب آگے کہا کہ ہمیں رافضی کہتے ہیں تو مولا ہم کیا کہیں؟ تو امام نے کہا کہ تم اس پر فخر کرو، اس لیے کہ تم نے رافضی کا مطلب لغوی مطلب ہے کہ جس نے ریجیکٹ کیا، تو تم نے باطل کو ریجیکٹ کیا ہے اور علی کو قبول کیا ہے. تو وی آر ریجیکٹرز اینڈ وی آر پراؤڈ کہ وی آر ریجیکٹرز، کہ ہم ریجیکٹ کرتے ہیں قاتلین حضرت زہرا کو، ہم ریجیکٹ کرتے ہیں منافقین کو، ہم ریجیکٹ کرتے ہیں علی ابن ابی طالب کا غزو کا حق غصب کرنے والوں کو، ہم ریجیکٹ کرتے ہیں غدیر کا اعلان بلانے والوں کو. تو انہوں نے کہا کہ رافضی، اس شہر کے لوگ رافضی ہیں، لیکن اس روزے سے کرامتیں ظاہر ہوتی ہیں امیر المومنین کے حرم سے. ان میں سے ایک یہ کہ 27ویں رجب کی رات، جس کو لوگ لیلۃ المحیا کہتے ہیں، یعنی جاگ کر گزارنے والی رات، اس میں عراق، خراسان، فارس، روم سے مشلول دعائے مشلول کسے؟ جو شل ہو گیا تھا جس کا ہاتھ، اس کو مولا نے دعا دی. مشلول یعنی جس کا ہاتھ شل ہے یا جس کا جسم کا کوئی سا شل ہے. مفلوج پیرالائزڈ، زمین گیر جو ایسا ڈسیبل ہے کہ اٹھ نہیں سکتا. ان میں سے آج سے 650 سال پہلے کی گواہی ہے، اس نے لکھا کہ 40,000 لوگ جمع ہوتے ہیں. جس کے الفاظ ہیں ابن بطوطہ کے کہ 40,000 لوگ جمع ہوتے ہیں. تو آج آپ سوچ لیجئے گا، آج یعنی لٹرلی ملینز میں. حرم تو پورا چھوڑ دیجئے، حرم کے اطراف کے پورے صحن اور اطراف کی ساری گلیاں، وہاں خلقت ہی خلقت ہوتی. اور ایک عجیب ہی سما ہے. میں آپ یہاں سے دعا دے رہا ہوں کہ انشاءاللہ کبھی آپ 27 سے جب کیجئے وہاں پر انشاءاللہ، تو ایک الگ ہی شان ہے اس کی. تو کہتے ہیں 40,000 لوگ وہاں جمع ہوتے ہیں اور اپنے اچھے ہونے کا اور کھڑے ہونے کا انتظار کرتے ہیں کہ ہم کوئی معجزہ ظاہر ہو اور ہم کھڑے ہو جائیں. بعض لوگ ان میں سے نماز اور بعض ذکر، بعض تلاوت قرآن میں مشغول رہتے ہیں. پھر لفظ لکھا کہ اور بعض فقط روزے کو دیکھتے رہتے ہیں، یہاں تک کہ آدھی رات اور 2/3 رات گزر جاتی ہے. پھر جو مریض جو حرکت نہیں کر سکتے تھے، صحیح اور تندرست حالت میں اٹھتے ہیں اور ان میں کسی قسم کا مرض نہیں ہوتا. سبحان اللہ کہنے والی اور مولا کا نعرہ لگانے والی بات تو اب آ رہی ہے. ابن بطوطہ جس نے یہ لکھا ہے کہ سارے رافضی ہیں، اس نے یہ لکھا کہ صحیح اور تندرست حالت میں اٹھتے ہیں اور ان میں کسی قسم کا مرض نہیں ہوتا، اور وہ اٹھتے ہوئے کہتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ. یا علی. تو یہ اتنا یعنی فیسینیٹ کرتا ہے آپ کو وہ پورا منظر. جنہوں نے منظر دیکھا، مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے ابھی میرے سامنے وہ منظر سارا گھوم رہا ہے. تو میں کوشش کر رہا ہوں جو میرے قلب کے جذبات ہیں وہ آپ تک میں پہنچا سکوں. کہ ہم جب بھی جہاں کہیں بھی ہوتے تھے تو اپنے وہاں ہوٹل میں جشن کر کے جب باہر نکلے تو سامنے اجتماع خلقت ہی خلقت اور ہر طرح کے مریض لوگ. اور آپ دل میں واقع نہیں ہوتا ہے کہ کسی کا پیر، کسی کا ہاتھ، کسی کی کمر، تو اس میں لوگ بیٹھے ہوتے ہیں اور حرم امیر المومنین کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. اور پھر جن پر فیض ہو جائے تو وہ اٹھتے ہیں وہاں سے. اچھا، کہتے ہیں کہ یہ امر مشہور ہے، اور اگرچہ کہ میں خود وہاں پر اس رات میں تو نہیں پہنچ سکا، لیکن یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے قابل اعتماد معتبر لوگوں سے سنا ہے اسے. اور پھر میں نے دیکھا کہ اس مدرسے میں جو حضرت کا مہمان خانہ ہے، اس زمانے سے مہمان خانہ ہے حرم کا، اس میں 3 زمین گیر افراد جو حرکت کرنے کی قدرت نہیں رکھتے تھے. ایک روم کا رہنے والا تھا، دوسرا اصفہان کا، تیسرا خراسان کا. تینوں الگ الگ جگہ سے آئے تھے. تو میں جب پہنچا تو میں نے ان سے پوچھا کہ تم کیوں نہیں ٹھیک ہوئے؟ دیکھیں آج کی اتنی سہولتیں، ہمیں تو سہولتوں کا احساس نہیں ہوتا. تو انہوں نے کہا کہ ہم یہاں 27 کی رات کو پہنچ نہیں پائے. آج کی طرح نہیں کہ آپ فلائٹ لیں اور آپ کو معلوم ہے آپ کتنے بجے پہنچیں گے. وہ روم سے چلا ہے، وہ خراسان سے چلا ہے. فرض کیجئے کہ 28 کو پہنچا وہ، تو کیا کریں گے؟ کہتے ہیں کہ واپس جائے گا، کہ واپس جا کے دوبارہ. کہتے ہیں ہم یہیں رہیں گے آئندہ سال تک، تاکہ شب 27 ہے جب ہمیں ملے تو ہمیں حرم امیر المومنین سے شفا نصیب ہو. سبحان اللہ. اور اس رات میں شہر کے زیادہ لوگ حرم میں جمع ہوتے ہیں. اس دن ایک بہت بڑا بازار بھی لگتا ہے. پھر انہوں نے اپنی ایک داستان اور لکھی ہے. اور پھر
یہاں تک لکھنے کے ابن بطوطہ کا یہ سارا کلام تھا. اس کے بعد شیخ عباس قمی خود لکھتے ہیں, کہتے ہیں کہ اس میں کوئی تعجب کی بات نہیں جو ابن بطوطہ نے لکھا ہے کہ حرم امام رضا علیہ السلام سے بھی, اب یہ ایران کی بات لکھ رہے ہیں, حرم امام رضا علیہ السلام سے بھی اتنے معجزات ہیں کہ جو شمار سے باہر ہیں. اور 1943 ہجری میں 3 عورتوں نے ایسی شفا پائی کہ جو پیرالائز تھیں اور زمین گیر ہو چکی تھیں اور ڈاکٹرز ان کے علاج سے عاجز تھے, اور یہ معجزات ہر اس شخص پر واضح ہو گئے جیسے سورج کا آسمان پر چمکنا. اتنا کلیئر ہے یہ. اور نجف اشرف میں دروازہ کھل جاتا ہے زائرین کے لیے. یہ بات اتنی واضح ہے کہ ان عورتوں نے بھی, ان کے ڈاکٹرز نے بھی تصدیق کی کہ وہ پیرالائز تھیں, اس کے بعد انہیں شفا نصیب ہوئی. اگر پھر آگے لکھتے ہیں, اگر مفاتیح الجنان میں ہمارا مقصد فقط دعاؤں کو لکھنا نہ ہوتا بلکہ ایک تفصیلی کتاب لکھنا ہوتا, تو کہتے ہیں کہ پھر میں وہ سارے واقعات اور معجزات لکھتا ایک کے بعد ایک کہ جو مشہد میں اور حرم امیر المومنین میں نجف میں ظاہر ہوتے ہیں. لیکن ہمارا مقصد چونکہ اختصار کے ساتھ کتاب کو لکھنا ہے, لہٰذا خالی اتنی بات کر کے کہتے ہیں کہ میں بات کو اپنی تمام کرتا ہوں. تھوڑا سا ہم اپنے گرمی جذبات کے لیے چاہتے تھے کہ یہ بات سامنے آئے کہ کس شب میں آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. اگرچہ کہ بظاہر ڈائریکٹلی تو حرم امیر المومنین میں نہیں, لیکن آپ تصور کریں کہ آپ حرم کے باہر صحن میں موجود ہیں اور حرم سے متصل ہیں, اور کیوں نہ ہو کہ ہر مومن کا دل اس میں قبر حسین بھی ہے, قبر علی بھی ہے. تو گویا آپ حرم مطہر کے ساتھ صحن میں تشریف فرمائیں اور ہم ان اعمال کو شروع کرتے ہیں. ہو سکا تو چونکہ انہوں نے ذکر کیا کہ نابیناؤں کو آنکھیں مل جاتی ہیں شیخ عباس قمی نے, تو میں اختتام پر آپ کو شاید ایک واقعہ سناؤں تاکہ کچھ آنکھوں سے آنسو نکلیں, اور میں مشہد کا واقعہ سناؤں گا اعمال کے اختتام پر اگر توفیق رہی تو. اس وقت ہم 12 رکعت نماز پڑھیں گے. نماز کو ہم فقط جو واجب ذکر ہوتا ہے وہ پڑھیں گے, یعنی ہم رکوع اور سجدے میں صلوات کو اس وقت اسکپ کر دیں گے. اسی طریقے سے آخری جو 3 سلام ہیں, السلام علیکم ایھا نبی و رحمۃ اللہ وبرکاتہ, السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین, یہ 2 سلام مستحب ہیں. آخری جو سلام ہے السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ, ڈائریکٹ تشہد کے بعد میں وہ سلام پڑھوں گا تاکہ مختصر وقت میں یہ اعمال ہو جائیں. میں نے آپ سے ایک حدیث پہلے ہی سنائی ہوئی ہے کہ اعمال کا طولانی ہونا ضروری نہیں ہے, اعمال میں جس نیت کے ساتھ آپ عمل کر رہے ہیں وہ اہم ہے. بلکہ امام نے فرمایا کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے راستے پہ چلنے والا ہے اس کے لیے دعا زندگی میں فقط اتنی ہی کافی ہے جتنا کھانے میں نمک کافی ہے. یہ امام نے فرمایا. کھانے میں نمک کتنا چاہیے ہوتا ہے نمک اتنا امپورٹنٹ کہ اگر وہ نہ ہو تو پھر کھانا بے ذائقہ ہے, کھانا کھا نہیں سکتے. لیکن یہ نہیں کر سکتے کہ آپ پورا نمک ہی الٹ دیں گے, صرف نمک سے بھی کھانا نہیں ہوگا. تو یہ بڑی لطیف تعبیر ہے امام کی. تو لیکن اتنا بھی اگر آپ نے کر لیا تو انشاءاللہ کافی ہے, اگر کوئی واقعاً ولایت مولا علی علیہ السلام پر ہے اور ان کے راستے پر ہے. پھر ہم ظاہر ہے ابھی میں نے آپ کو ساری فضیلت سنائی, تو اختتام ہم کس پہ کریں گے؟ زیارت مولا علی پر, کیونکہ آج کی رات کی مخصوصی ہے. اور ہم پڑھیں گے زیارت امین اللہ, مختصر زیارت بھی اور جامع زیارت بھی امیر المومنین علی جن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کی. یہاں سے وہاں تک مولا علیہ السلام سے اپنے عشق اور عقیدت کے اظہار کے لیے. آپ کے ذہن میں بھی بہت سارے مریض ہوں گے جنہیں شفا یابی کے لیے آپ دعا کے لیے یہاں تشریف لائے ہوئے. میرے سامنے کچھ لوگ بیٹھے ہوئے, ان کے اپنے فیملی ممبرز گھروں میں کچھ ہیں, وہ سب ہمارے ذہنوں میں ہیں. انشاءاللہ ان سب کی شفا یابی کی نیت سے بلندتر نعرہ صلوات. نماز یہ فرادہ ہوگی رجا کی نیت سے, اور نماز کی نیت ہوگی شب 27 رجب کی نماز پڑھتا ہوں. ایک دفعہ نیت کافی ہے, بار بار زبان سے دہرانا اس کو ضروری نہیں ہے. اللہ اکبر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. اللہ اکبر. سبحان ربی العظیم وبحمدہ. سمع اللہ لمن حمد. اللہ سبحان ربی الاعلی وبحمدہ. اللہ اکبر. اللہ اکبر. سبحان ربی الاعلی وبحمدہ. اللہ اکبر. بحول اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم
ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. اللهم صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. سبحان ربي العظيم وبحمده. سمع الله لمن حمد. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. الله أكبر. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. الله أكبر. الحمد لله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. اللهم صل على محمد وآل محمد. چونکہ فرادہ نماز ہے لہذا آپ نے الحمد سورہ خود پڑھنا ہے ساتھ ساتھ. اللہ اکبر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اللہ اکبر. سبحان ربی العظیم وبحمدہ. سمع اللہ لمن حمد. اللہ سبحان ربی الاعلی وبحمدہ. اللہ اکبر. اللہ اکبر. سبحان ربی الاعلی وبحمدہ. اللہ اکبر. بحول اللہ وقوتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اللہ اکبر. اللہم صل علی محمد وآل محمد. اللہ اکبر. سبحان ربی العظیم وبحمدہ. سمع اللہ لمن حمد. اللہ اکبر. سبحان ربی الاعلی وبحمدہ. اللہ اکبر. اللہ اکبر. سبحان ربی الاعلی وبحمدہ. اللہ اکبر. الحمد للہ. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اللہم صل علی محمد وآل محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ اکبر. اللہ اکبر. اللہ اکبر. اللہم صل علی محمد وآل محمد. اللہ اکبر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنى عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. اللہ اکبر. سبحان ربی العظیم وبحمدہ. سمع اللہ لمن حمد. اللہ سبحان ربی الاعلی وبحمدہ. اللہ اکبر. اللہ اکبر. سبحان ربی الاعلی وبحمدہ. اللہ اکبر. بحول اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اللہ اکبر. اللہم صل علی محمد وآل محمد. اللہ اکبر. سبحان ربی العظیم وبحمدہ. سمع اللہ لمن حمد. اللہ سبحان ربی الاعلی وبحمدہ. اللہ اکبر. اللہ اکبر.
سبحان ربي الأعلى وبحمده. الله أكبر. الحمد لله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. الله أكبر. سبحان ربي العظيم وبحمده. سمع الله لمن حمد. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. الله أكبر الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. الله أكبر. بحول الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. اللهم صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. سبحان ربي العظيم وبحمده. سمع الله لمن حمد. الله سبحان ربي الأعلى وبحمده. الله أكبر الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. الله أكبر. الحمد لله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. الله أكبر. سبحان ربي العظيم وبحمده. سمع الله لمن حمد. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. الله أكبر الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. الله أكبر. بحول الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. اللهم صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. سبحان ربي العظيم وبحمده. سمع الله لمن حمد. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. الله أكبر الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. الله أكبر. الحمد لله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر.
الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الله أكبر. سبحان ربي العظيم وبحمده. سمع الله لمن حمد الله. سبحان ربي الأعلى وبحمده. الله أكبر. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. الله أكبر. حول الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. اللهم صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. سبحان ربي العظيم وبحمده. سمع الله لمن حمد الله. سبحان ربي الأعلى وبحمده. الله أكبر. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. اللهم صل على محمد وآل محمد يا لطيف ارحم عبدك الضعيف. الله أكبر. الحمد لله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. 7 مرتبہ سورہ الحمد کی تلاوت کیجیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل على محمد وآل محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. محمد. بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون
ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من 1000 شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من 1000 شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من 1000 شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من 1000 شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من 1000 شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من 1000 شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من 1000 شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. اللهم صل على محمد وآل محمد. آخری 7 مرتبہ پڑھی جانے والی آیت الکرسی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات
أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى انفصام لها والله سميع عليم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. اللهم إني أسألك بمعاقد عزك على أركان عرشك ومنتهى الرحمة من كتابك باسمك أعظم الأعظم وذكرك الأعلى 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 وبكلماتك التامات أن تصلي على محمد وآل محمد وأن تفعل بما أنت أهله. اب جو دعا چاہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بارگاہ میں طلب کریں. پروردگار آج کی شب کے صدقے میں بالخصوص ایسے مریض ہیں کہ جو امید کھو بیٹھے ہیں جنہیں دنیا کے طبیبوں نے جواب دے دیا ہے لیکن تو ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے. آج کی شب کے صدقے میں
बेहक़ अमीरुल मोमिनीन गैब से उनकी मदद फरमा, शिफा कामिल आजिल अता फरमा। जो अमराज हैं हमारे, गुरूर, तकब्बुर, किब्र, हसद, नख़वत, इन सब से हमारे दिल को पाक फरमा। सुभान अल्लाह। एक दुआ और है जो मुख्तसर सी है, तकरीबन 3 सफ़े की दुआ है ये शबे मबअस की है। इसे साथ पढ़िएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका बित्तजल्लिल अअज़म फी हाज़िहिल लैला मिनश शहरिल मुअज़्ज़म वल मुरसलिल मुकर्रम अन तुसल्लि अला मुहम्मदिन व आलिहि व अन तग़फ़िर लना मा अंत बिही मिन्ना अअलम या मन यअलम व ला नअलम। अल्लाहुम्मा बारिक लना फी लैलतिना हाज़िहि التي بشرف الرسالة فضلتها وبكرامتك أجللتها وبالمحل الشريف أحللتها. اللهم فإنا نسألك بالمبعث الشريف والسيد اللطيف والعنصر العفيف أن تصلي على محمد وآله وأن تجعل أعمالنا في هذه الليلة وفي سائر الليالي مقبولا وذنوبنا مغفورا وحسناتنا مشكورا وسيئاتنا مستورا وقلوبنا بحسن القول مسرورا وأرزاقنا من لدنك باليسر مدرورا. اللهم إنك ترى ولا ترى وأنت بالمنظر الأعلى وإن إليك الرجعى والمنتهى وإنا لك الممات والمحيا وإنا لك الآخرة والأولى. اللهم إنا نعوذ بك أن نذل ونخزى وأن نأتي ما عنه تنهى. اللهم إنا نسألك الجنة برحمتك ونستعيذ بك من النار فأعذنا منها بقدرتك. ونسألك من الحور العين فارزقنا بعزتك واجعل أوسع أرزاقنا عند كبر سننا وأحسن أعمالنا عند اقتراب أجالنا واطل في طاعتك وما يقرب إليك ويحظي عندك ويذلف لديك أعمارنا وأحسن في جميع أحوالنا وأمورنا معرفتنا ولا تكلنا إلى أحد من خلقك فيمن علينا وتفضل علينا بجميع حوائجنا للدنيا والآخرة. وابدأ بآبائنا وأبنائنا وجميع إخواننا المؤمنين في جميع ما سألناك لأنفسنا يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك باسمك العظيم وملكك القديم أن تصلي على محمد وآل محمد وأن تغفر لنا الذنب العظيم إنه لا يغفر العظيم إلا العظيم. اللهم وهذا رجب المكرم الذي أكرمتنا به أول أشهر الحرم أكرمتنا به من بين الأمم فلك الحمد يا ذا الجود والكرم. فأسألك به وباسمك الأعظم 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 الأجل الأكرم الذي خلقته فاستقر في ظلك فلا يخرج منك إلى غيرك أن تصلي على محمد وأهل بيته الطاهرين وأن تجعلنا من العاملين فيه بطاعتك والآملين فيه لشفاعتك. اللهم اهدنا إلى سواء السبيل واجعل مقيلنا عندك خير مقيل في ظل ظليل وملك جزيل فإنك حسبنا ونعم الوكيل. اللهم اقلبنا مفلحين منجحين غير مغضوب علينا ولا ضالين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إني أسألك بعزائم مغفرتك وبواجب رحمتك السلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار.
اللهم دعاك الداعون ودعوتك وسألك السائلون وسألتك وطلب إليك الطالبون وطلبت إليك. اللهم أنت الثقة والرجاء وإليك منتهى الرغبة في الدعاء. اللهم فصل على محمد وآله واجعل اليقين في قلبي والنور في بصري والنصيحة في صدري وذكرك بالليل والنهار على لساني ورزقا واسعا غير ممنون ولا محذور فارزقني وبارك لي فيما رزقتني واجعل غنايا في نفسي ورغبتي فيما عندك برحمتك یا ارحم الراحمین. سجدے میں تشریف لے جائیے گا. الحمد للہ الذي هدانا لمعرفته وخصنا بولايته ووفقنا لطاعته. شکرا 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 100 مرتبہ پڑھیے. مرتبہ پڑھنے کے بعد سجدے سے سر اٹھا لیجئے گا. شکر ہے پروردگار، تیرا شکر ہے، 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 تیرا شکر ہے. آخری چند سطریں ہیں دعا کی، اسے ساتھ پڑھ لیجئے گا، اعمال تکمیل تک پہنچیں گے. اللہم انی قصدتک بحاجتی. خدایا میں نے تیرا قصد کیا ہے اپنی حاجت کے ساتھ. واعتمدت علیک بمسئلتی، اور میں اپنے سوال کرنے میں تجھ پر اعتماد کرتا ہوں. وتوجہت الیک بأئمتی وسادتی، اور اپنے اماموں اور سرداروں کے ذریعے تیری طرف متوجہ ہوا ہوں. اللہم انفعنا بحبہم وَأَوْرِدْنَا مَوْرِدَهُمْ. پروردگار تو محشر میں مجھے وہاں پہنچا دے جہاں ان کا مقام ہے، جہاں وہ موجود ہو. وَارْزُقْنَا مُرَافَقَتَهُمْ، اور ان کی مرافقت مجھے نصیب فرما. وَأَدْخِلْنَا الْجَنَّةَ فِي زُمْرَتِهِمْ، اور ان کے گروہ میں مجھے جنت میں داخل فرما. برحمتک یا ارحم الراحمین. کاش وقت ہوتا تو اس دعا کے ترجمے کو تفصیل کے ساتھ تھوڑا سناتے آپ کو. بہرحال اس میں بہت زیادہ معارف و مطالب ہیں. خلاصہ یہ ہے کہ پروردگار میں تجھ سے سوال کر رہا ہوں تیری سب سے بڑی تجلی کے ذریعے. یہ پہلا فقرہ ہے اس دعا کا. یہ سب سے بڑی تجلی پتہ ہے کیا ہے؟ یہ قرآن کی طرف اشارہ ہے، کیونکہ صادق علیہ محمد نے فرمایا کہ اللہ نے اپنی تجلی کی ہے قرآن میں. اور پروردگار اس ماہ معظم کے ذریعے سے میں تجھ سے سوال کرتا ہوں. اور بڑا خوبصورت پھر امام نے اس دعا میں فرمایا کہ میرے گناہ عظیم ہیں اور تیری ذات عظیم ہے، تو عظیم کو سوائے عظیم کے کوئی اور معاف نہیں کر سکتا.
اس کے بعد امام علیہ السلام نے ہمیں کچھ دعائیں مانگنے کا سلیقہ سکھلایا کہ پروردگار میرے دل میں یقین عطا فرما، میری آنکھوں میں نور عطا فرما، سینے میں نصیحت عطا فرما، دن و رات تجھے یاد رکھنے کی توفیق عطا فرما، ایسا رزق عطا فرما کہ جو مقطوع نہ ہو، قطع نہ ہو، جس کی مجھے فکر نہ کرنی پڑے۔ پروردگار، یہ کتنی خوبصورت دعا ہے، میری وسعت رزق کو میری آخری عمر میں قرار دینا جبکہ میں محتاج نہ ہو جاؤں۔ اور پھر امام نے فرمایا اس دعا میں کہ میرے بہترین زندگی کے اعمال کو میری موت سے پہلے پہلے قرار دینا۔ کیوں؟ لیکن بعض مرتبہ انسان بہترین اعمال کرتا ہے لیکن کسی اور گناہ کی وجہ سے ضائع ہو جاتا ہے۔ امام نے کہا کہ پروردگار جو میرے بہترین اعمال ہے نا، وہ میری موت سے پہلے پہلے بس انجام پا جائے، تو بس وہ اعمال انجام پائیں، اس کے بعد موت آ جائے، اس لیے کہ وہ اعمال محفوظ رہ سکیں تیری بارگاہ میں۔ اور میں نے تیرا قصد کیا ہے اور اپنی حاجت پر تجھ پر اعتماد کیا ہے۔ اور پھر آخری فقرے جو میں نے کچھ آپ کے سامنے دعا کی صورت میں عرض کی ہے۔ بہرحال اللہ جانے کہ یہ آپ کا خلوص ہے یا اس مقام کی برکت ہے، کوئی تاثیر ہے کہ چاہے اعمال طویل ہی کیوں نہ ہو، لیکن بہرحال ایک روحانیت اور رقت خود بخود طاری ہو جاتی ہے اور ہم جڑ جاتے ہیں، اپنے آپ کو محسوس کرتے ہیں حرم امیر المومنین سے، اب عبداللہ حسین کی بارگاہ سے۔ میں نے آپ سے کہا تھا کہ آج کی شب وہ ہے کہ جس میں علی کے حرم میں مریضوں کو شفا ملتی ہے، اور کیا ہی وہ موقع اور منظر ہو کہ ہم جب میدان محشر میں پہنچے تو یہاں مولا علی کے حرم میں لاکھوں کا اجتماع ہوتا ہے، اللہ جانے وہاں تو اولین اور آخرین ہوں گے مولا کے ساتھ، تو وہاں مولا کہیں ہمیں دیکھ کر یہ کہیں کہ یہ ہے ہمارا چاہنے والا، یہ ہمارا ماننے والا۔ کاش یہ منظر ہم میدان محشر میں اپنے نگاہوں کے سامنے امیر المومنین علی جن ابی طالب علیہ السلام کی زیارت کر سکیں۔ اور جو ایک شعر یہ تھا کہ جس حرم میں نابیناؤں کو بینائی عطا ہو جاتی ہے، میں نے آپ سے کہا کہ میں ایک چھوٹی سی بات کروں گا بس۔ ایک عراق ہی کے مومن تھے، ان کا یوٹیوب پہ واقعہ بھی موجود ہے جو انہوں نے خود بیان کیا ہے۔ تو بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے، کہتے ہیں میں مولا علی کے حرم میں بھی گیا اور امام حسین کے حرم میں بھی گیا، لیکن میرا بیٹا، اس کو شفا نہیں ملتی تھی، نابینا تھا وہ، اس کی آنکھیں نہیں آتی تھی واپس، آہستہ آہستہ پہلے تھی اس کی بینائی، آہستہ آہستہ چلی گئی تھی بعض وجوہات کی وجہ سے۔ کہتے ہیں مجھے کسی نے کہا کہ تم نہیں گئے ابھی حرم امام رضا، وہاں جاؤ، تو اللہ نے شاید تمہارے نصیب میں شفا وہاں رکھی ہو۔ تو کہتے ہیں میں وہاں پہنچا تو 10 دن کا قیام تھا، تو روزانہ جاتے تھے، زیارت کرتے تھے، لیکن دل میں دعا تھی بچے کو شفا ملے۔ 1 دن، 2 دن، 3 دن، کہتے ہیں یہاں بھی 10 دن گزر گئے اور کوئی شفا نہیں ملی، تو میرا دل بڑا ٹوٹ گیا۔ کہتے ہیں میں نے امام سے کہا کہ بس میں کبھی شکوہ کر لیتا انسان، آخری زیارت کے لیے گیا تو میں نے امام سے کہا کہ بس میں دیکھنے آیا تھا، دنیا کے طبیبوں نے تو مجھے جواب دے دیا ہے کہ آپ نے بھی جواب دے دیا ہے، یہ آخری زیارت ہے میری اور اب میں واپس عراق جا رہا ہوں، تو اگر میرے بیٹے کو شفا نہیں ملی تو بس میں اسے لے جاؤں گا باہر، بس مولا پھر میں یہاں کے حرم سے پانی بھی نہیں پیوں گا، بس چلا جاؤں گا ایسے۔ ابھی یہ کہہ رہا تھا، کہتے ہیں میں اس کو لے کے باہر نکلا اور ابھی حرم کے ایک دروازے تک پہنچا، ایک مرتبہ اللہ جانے دل میں کیا خیال آیا، میں نے زری کو دیکھا اور میں نے کہا کہ اے مولا رضا، آپ کو آپ کے چچا عباس کی زخمی آنکھ کا واسطہ، چشم ابو الفضل عباس علیہ السلام کا واسطہ، کیا اب بھی مولا آپ میرے بیٹے کی آنکھوں کو ٹھیک نہیں کریں گے؟ آپ نے مولا عباس کے بازوؤں کے مصائب ہمیشہ سنے، آنکھوں کے مصائب کم پڑے۔ عباس کی آنکھوں کے مصائب اتنے سخت ہیں کہ کل مطر مقتل میں ہے کہ تیر بارش کی طرح برس رہے تھے ابو الفضل عباس۔ عجب باب الحوائج کا ذکر آ گیا۔ باب الحوائج مولا عباس نہ صرف باب الحسین ہے بلکہ ہر امام تک پہنچنے کا دروازہ ہے عباس۔ آپ جن امام کو بھی یاد کریں ابو الفضل عباس علیہ السلام کے ذریعے سے، تو تیر بارش کی طرح برس رہے تھے۔ اب یہ تعبیر مقتل میں کیوں ہے؟ جب بارش ہو رہی ہوتی ہے، آپ باہر جاتے ہیں تو آپ بارش ہو رہی ہے تو آپ کے پورے جسم پہ بارش ہوگی نا، پھر ہائے ہائے، اب تعبیر سمجھ میں آئی؟ عباس کے جسم پہ کوئی حصہ بچا نہیں تھا کہ جہاں پر تیر نہ لگا، یہاں تک کہ ایک تیر مولا عباس کی آنکھوں میں آ کے بہبست ہو۔ اچھا آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، آپ کی آہیں صدائیں بلند ہو گئی ہیں، ایک سوال آپ سے کرتا ہوں، آنکھوں میں اگر ایک ذرہ بھی چلا جائے تو سب سے پہلے کیا کرتے؟ آنکھوں میں ذرہ بھی چلا جائے تو سب سے پہلے انسان ہر کام کو چھوڑ کر اس ذرے کو صاف کرتا ہے، جس کے ہاتھ کٹ چکے ہو اور آنکھوں میں تیر ہو، جس کے ہاتھ کٹ چکے ہو اور آنکھوں میں تیر ہو،
تو ابوالفضل عباس علیہ السلام تیروں کو کیسے نکالتے؟ تو بس مولا نے سر کو جھکایا اور زانو اقدس سے تیر کھینچنا چاہا. یہی وہ شعر ہے جو عباس کی ماں ام البنین نے پڑھا تھا جنت البقیع میں. فرمایا تھا میرے عباس کا قد اتنا طویل تھا کوئی گرز نہیں مار سکتا تھا عباس کے سر پر، لیکن جب عباس نے سر جھکایا تیر نکالنے کے لیے سر پر گرز لگا اور کٹے ہاتھوں کے ساتھ مولا زمین. مال مجلس حاصل ہو گیا، ہم متصل ہو گئے. حرم ابوالفضل عباس بین الحرمین، کیا ہی شان ہے اس حرم کی. غازی سرکار کا روضہ، اور کس منہ سے کوئی تقریر نکالے، شبیر نے ایک آنکھ سے بس تیر نکالے. جب پہنچے امام حسین تو غازی عباس نے یہی فرمایا تھا نا کہ مولا ایک آنکھ میں تیر ہے، ایک آنکھ پہ خون لگ چکا، اگر زحمت نہ ہو تو ابا کے دامن سے خون صاف کیجئے گا. اس لیے کہ میری والدہ نے بتلایا تھا ابھی شعبان میں مولا عباس کا دن آنے والا ہے. اس دن پہلی زیارت عباس نے حسین کے چہرے کی مولا آج 10 محرم چاہتا ہوں آخری زیارت بھی آپ کے چہرے کی کرتا ہوا تھا. آپ رو چکے اور مصائب جہاں تک امکانی بس میں تھا آپ کی صدائیں بلند ہو گئیں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ ایک فقرہ اور کہہ دوں. دیکھیں حسین کا بھی ذکر ہو گیا اور عباس کا بھی ذکر ہو گیا، لیکن بی بی زینب کے ذکر کے بغیر نامکمل. تو ایک فقرہ مجھے کہنا ہے بس، خالی ایک جملہ. مولا عباس نے ایک ذاکر سے کہا تھا نا کہ تو میرے مصائب پڑھتا ہے تو سب سے بڑی مصیبت کیوں نہیں پڑھتا؟ کہ مولا سب سے بڑی مصیبت کیا ہے؟ کہ جب بھی کوئی شہید گرتا تھا تو ہاتھوں کو بڑھا کے زمین کا سہارا لیتا تھا. جب میں زمین پر آیا تو میرے ہاتھ قلم ہو چکے تھے. اے غازی عباس، یہ جتنے مومنین تشریف فرما ہماری جانیں آپ پر قربان ہو جائیں. مولا جیسے آپ زمین پر گرے ویسے کوئی شہید نہیں گرا، لیکن اسی کربلا میں 11 محرم کو زینب اونٹ سے ویسے جیسے عباس گھوڑے سے. اس لیے کہ امام زمانہ فرماتے میرا سلام ان بیویوں پر کہ جن کے ہاتھ پسے گردن بدے ہوئے. امام حسین کے لاشے کو دیکھ کر بی بی زینب ایسے گری جیسے عباس کٹے ہوئے ہاتھوں کے ساتھ. یا ابوالفضل عباس علیہ السلام، آپ کی آنکھوں کا ذکر ہوا ہے اور ان مصائب کا ذکر ہوا ہے. یقیناً حضرت سیدہ کونین فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا راضی ہوں گی اس ذکر سے، اور بی بی زینب سلام اللہ علیہا شام سے اس ذکر میں یقیناً مستورات میں شریک ہوں گی. جس مومن کے دل میں اس وقت جو حاجت ہے مولا آپ ہی بہتر جانتے ہیں، بہترین طریقے سے حاجت کو پورا فرماتا ہے. آپ سے گزارش ہے کہ اسی قلبی کیفیت کے ساتھ اپنے مقام سے کھڑے ہو جائیں، اور انہی جذبات کے ساتھ اگر آپ حرم امیر المومنین کی نیت سے زیارت امین اللہ پڑھ سکیں، آج کی رات کا بہترین عمل ماشاءاللہ سے مکمل ہو جائے گا. سبحان اللہ. اور آپ سے گزارش یہ ہے کہ تمام اعمال کی اور دعاؤں کی قبولیت کے لیے امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کو ہدیہ کرتے ہوئے مل کے باواز بلند صلوات بھیجیں محمد و آل محمد پر. اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکہ یا امین اللہ فی ارض وحجتہ علی عبادہ. السلام علیکہ یا امیر المؤمنین. اشہد انک جاہدت فی اللہ حق جہادہ وعملت بکتابہ واتبعت سنن نبیہ صلی اللہ علیہ وآلہ حتى دعاك الله إلى جواره فقبضك إليه باختياره والزم أعداءك الحجة مع ما لك من الحجج البالغة على جميع خلقه. اللهم فاجعل نفسي مطمئنة بقدرك راضية بقضائك مولعة بذكرك ودعائك محبة لصفوة أوليائك محبوبة في أرضك وسمائك صابرة على نزول بلائك شاكرة لفواضل نعمائك ذاكرة لسوابغ آلائك مشتاقة إلى فرحة لقائك متزودة التقوى ليوم جزائك مستنة بسنن أوليائك مفارقة لأخلاق
عن الدنيا بحمدك وثنائك. اللهم إن قلوب المخبتين إليك والها، وسبل الراغبين إليك شارعا، وعلام القاصدين إليك واضحا، وأفئدة العارفين منك فازعا، وأصوات الداعين إليك صاعدا، وأبواب الإجابة لهم مفتحا، ودعوة من ناجاك مستجابا، وتوبة من أناب إليك مقبولا، وعبرة من بكى من خوفك مرحوما، والإغاثة لمن استغاث بك موجودا، والإعانة لمن استعان بك مبذولا، وعداتك لعبادك منجزا، وزلل من استقالك مقالا، وأعمال العاملين لديك محفوظا، وأرزاقك إلى الخلائق من لدنك نازلا، وعوائد المزيد إليهم واصلا، وذنوب المستغفرين مغفورا، وحوائج خلقك عندك مقضيا، وجوائز السائلين عندك موفرا، وعوائد المزيد متواترا، وموائد المستطعمين معدا، ومناهل الظماء مترعا. اللهم فاستجب دعائي واقبل ثنائي، واجمع بيني وبين أوليائي بحق محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين، إنك ولي نعمائي ومنتهى منايا وغاية رجائي في منقلبي ومثواي. أنت إلهي وسيدي ومولاي، اغفر لأوليائنا وكف عنا أعداءنا، واشغلهم عن أذانا، وأظهر كلمة الحق واجعلها العليا، وأظهر كلمة الباطل واجعلها السفلى، إنك على كل شيء قدير. زيارة إمام زمان عليه السلام. السلام عليك يا صاحب العصر والزمان، يا إمام الإنس والجان، سيدي عجل الله تعالى فرجك، وسهل الله تعالى مخرجك وظهورك، ورحمة الله وبركاته. والسلام عليك يا أبا عبد الله الحسين، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر اللهد مني لزيارتك. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين، ورحمة الله وبركاته